بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ السلام علیکم۔ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے سیاسی حالات اگلے 2 سے 3 ماہ میں تیزی سے تبدیل ہوں گے۔ معاشی معاملات ایک بار پھر سر اٹھا رہے ہیں، جبکہ اقتدار کی غلام گردشوں میں ناراضگی کی خبریں بھی زیر گردش ہیں۔ مقتدر حلقے بھی دباؤ کا شکار ہو رہے ہیں، جو ملکی معاملات کو ہر صورت مستحکم اور ٹرانسپیرنٹ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب اپنی کوشش میں کتنے کامیاب ہوتے ہیں نہیں، لیکن یہ بات طے ہے کہ اس وقت سبھی امتحان سے گزر رہے ہیں۔ خان صاحب کی حکومت بھی امتحان سے گزر رہی ہے، خان صاحب کو لانے والے بھی سخت امتحان سے گزر رہے ہیں، اور عوام بھی ایک طویل اور صبر آزما امتحان سے گزر رہے ہیں۔ جبکہ اپوزیشن کا امتحان تو بڑے عرصے سے چل رہا ہے، وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں رہا۔ حال ہی میں سوشل میڈیا پر چلنے والی خبروں نے ساری توجہ مقتدر حلقوں کی طرف مبذول کرا دی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں اور اس امتحان سے کیسے سرخرو ہوتے ہیں۔ فوج نے ہمیشہ خود پر اٹھنے والے سوالات کا بخوبی جواب دیا ہے، بلکہ یہ بات بھی ثابت شدہ ہے کہ اس سے بہتر ڈسپلن والا کوئی ادارہ نہیں۔ ایک بار پھر وہ اس امتحان میں گرفتار ہے۔ داخلی صورتحال بھی کچھ اچھی نہیں ہے اور اس وقت انتشار کی کیفیت دکھائی دیتی ہے۔ حکمران جماعت کی بیڈ گورننس، نااہلی اور قابلیت کے فقدان کا بوجھ الگ ہے، اور ان کو لانے والوں کے حوالے سے اٹھنے والے سوالات الگ ہیں۔ تو معاملہ یک طرفہ نہیں بلکہ 2 طرف ہے۔ سی پیک کے حوالے سے سازشوں کا سلسلہ تیز ہو گیا ہے اور سازشوں نے الگ سے سر اٹھانا شروع کر دیا ہے۔ بیرون ملک سے پاکستان کے حوالے سے کچھ اچھی خبریں نہیں آ رہی۔ خبروں میں بہت گرمی اور تیزی دکھائی دیتی ہے، جسے بعض لوگ پروپیگنڈا سمجھتے ہیں اور بہت سے لوگ انہیں حقائق کے قریب سمجھتے ہیں۔ تو میرے نزدیک حکومت کے جن اقدامات سے صورتحال خراب ہوئی ہے، ان میں نواز شریف کو باہر بھیجنا، سی پیک پر ازسرنو فوکس کرنا، دوبارہ کام شروع کرنا، اور سعودی عرب کی ناراضگی ہے۔ حکومت اور ریاست کو ان تینوں اقدامات نے زبردست دباؤ میں ڈال رکھا ہے، لیکن یہ ہمارا ہمیشہ سے ٹریک ریکارڈ رہا ہے کہ ہم پر ہر طرح کے پریشر آئے اور اس میں سے ہم ہر طرح سرخرو ہو کر نکلے ہیں۔ پریشانی کی بات صرف معاشی معاملات ہیں، جو خراب سے خراب تر ہیں اور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ سرکاری اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ ملک پر قرضوں کا مجموعی بوجھ بڑھ کر 44,566 ارب روپے ہو گیا ہے۔ 2 سال میں 14,684 ارب روپے کے قرضے اور قرضوں کا جی ڈی پی سے کہیں زیادہ ہو جانا ہے۔ یہ خطرناک عمل ہے، جس سے لگتا یوں ہے کہ تبدیلیاں ناگزیر ہیں، لیکن ان کا طریقہ کار کیا ہوگا اور یہ کب انجام پائیں گی، اس پر کوئی حتمی رائے نہیں دی جا سکتی۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ اگلے 2 سے 3 مہینے حکومت کے لیے خاصے مشکل ہیں، اور اب تک جتنی مشکلات پیش آ چکی ہیں ان سے کہیں زیادہ مشکل ہے۔ اور سابق وزیر اعظم نواز شریف نے صحت یابی اور ڈاکٹر سے سفر کی اجازت ملنے پر پاکستان واپسی کا اشارہ دے دیا۔ نواز شریف نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو تحریری طور پر اس بات کی یقین دہانی کرا دی ہے کہ اگر ان کے ڈاکٹروں نے انہیں صحت یابی اور سفر کی اجازت دی تو وہ اگلی دستیاب فلائٹ سے وطن واپس آ جائیں گے۔ نواز شریف نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر اپیل کے دوران حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کی۔ نواز شریف اور مریم نواز کو ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل کر رکھی ہے، جبکہ مریم نواز اپیل کی سماعت مؤخر کرنے کی درخواست کر چکی ہے۔ نواز شریف کی اپیل کی سماعت کل یعنی 1 ستمبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہونا ہے، جس میں نواز شریف نے حاضری کی سے استثناء کی درخواست دائر کی ہے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے ایون فیلڈ ریفرنس میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے حاضری سے استثناء کی باقاعدہ درخواست دائر کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ بیماری کی وجہ سے بیرون ملک زیر علاج ہے۔ کورونا کے بعد لاک ڈاؤن کی وجہ سے ان کا برطانیہ میں علاج شروع نہیں ہو سکا۔ ڈاکٹروں نے تاحال انہیں پاکستان سفر کی اجازت نہیں دی۔ ڈاکٹروں نے صحت یابی کے بعد اجازت دی تو پہلی فلائٹ سے وہ پاکستان واپس آ جائیں گے۔ تو پنجاب حکومت کو ضمانت میں توسیع کے لیے انہوں نے کئی دستاویزات فراہم کی ہیں، لیکن پنجاب حکومت نے پہلے سے طے شدہ منصوبے کے تحت ان کی ضمانت میں توسیع کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ اس لیے بیماری کی وجہ سے وہ حاضر نہیں ہو سکے اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے درخواست کرتے کہ انہیں حاضری سے مستثنی قرار دیا جائے۔ نواز شریف نے درخواست میں موقف اختیار کیا ہے
کہ ان کے وکیلوں نے مشورہ دیا ہے کہ عدالت میں پیش ہوئے بغیر فیصلہ چیلنج کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تو پاکستان واپس نہ آنے کے باعث وہ پنجاب حکومت کا ضمانت میں توسیع کا فیصلہ چیلنج نہیں کر سکتے۔ سابق وزیر نواز شریف نے مزید کہا کہ انہوں نے تازہ ترین میڈیکل رپورٹ بھی بھیج دی ہے جو ریکارڈ پر لائی جائے گی۔ دوسرے مریم نواز اور ان کے شوہر کیپٹن صفدر کے وکیل امجد پرویز نے کیس کی سماعت 5 سپٹمبر تک ملتوی کرنے کی درخواست دائر کی ہے۔ مریم نواز اور کیپٹن صفدر کی جانب سے درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ وہ 5 ستمبر تک چھٹیوں پر ہیں، اس کے بعد کیس سماعت کے لیے مقرر کیا جائے گا، جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیر نواز شریف کی ہیومن فیلڈ ریفرنس میں ضمانت 24 دسمبر 2019 تک منظور کی تھی اور اس میں مزید توسیع کے لیے انہیں پنجاب حکومت سے رجوع کرنے کی ہدایت کی تھی، تاہم مارچ میں پنجاب حکومت نے ضمانت میں توسیع مسترد کر دی تھی۔ اور سندھ میں آئینی مدت پوری ہونے پر بلدیاتی حکومتیں تحلیل کر دی گئی ہیں۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق تمام لوکل گورنمنٹ کے منتخب نمائندوں کی آئینی مدت 31 اگست یعنی آج سے ختم ہو گئی ہے۔ اب تمام منتخب نمائندگان سرکاری گاڑیاں اور دیگر مراحت واپس کر دیں۔ نوٹیفیکیشن میں مزید کہا گیا ہے کہ سندھ میں منتخب بلدیاتی کونسل تحلیل کر دی گئی ہیں، جس کے نتیجے میں میئر، کے ایم سی، تمام بلدیاتی کونسل کے نمائندوں سمیت سندھ کی تمام ٹاؤن کمیٹیاں، میونسپل کمیٹیاں اور ان کے چیئرمین عہدوں سے سبکدوش ہو گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن میں منتخب چیئرمین کو تمام سرکاری واجبات اور اثاثوں کی رپورٹ بھی جمع کرانے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ میئر وسیم اختر اب سابق میئر ہو گئے ہیں، ان کو اور ڈی ایم سیز کے سربراہان سے بھی سرکاری سامان اور گوشوارے طلب کر لیے گئے ہیں۔ سندھ میں 1 میٹروپولیٹن کارپوریشن اور 6 ڈی ایم سیز ہے، 36 میونسپل کمیٹیز، 24 ڈسٹرکٹ کونسلر اور 148 ٹاؤن کمیٹیز کے چیئرمین کو بھی سرکاری دستاویزات اور اشیاء واپس کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ الیکشن کمیشن نے سندھ کی حد بندیوں کے اوپر جو ہے وہ اعتراضات طلب کر لیے ہیں تاکہ بلدیاتی الیکشن کرائے جا سکیں۔ اور کراچی میں بارشوں نے تباہی پھیلائی ہوئی ہے، بارشیں تو رک گئی ہیں لیکن کراچی کے بہت سے اہم علاقوں میں پانی کھڑا ہے، وہ ڈیفنس کا پوش ایریا ہو یا سرجانی ٹاؤن کا عام شہری علاقہ ہو، پانی گھٹنوں کھڑا ہے۔ تو کراچی بارش کی تباہ کاری نقصانات کے خلاف کلفٹن اور ڈیفنس کے مکین بھی احتجاج کر رہے ہیں۔ انہوں نے آج ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی ڈی ایچ اے اور کنٹونمنٹ بورڈ کلفٹن کے دفتر پر دھاوا بول دیا۔ مظاہرین کی بڑی تعداد نے سی بی سی کے خلاف نعرے بازی کی اور عمارت کے اندر داخل ہونے کی کوشش کی۔ پولیس کی بھاری نفری سی بی سی کے یعنی کنٹونمنٹ بورڈ کے دفتر پہنچی اور انہوں نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج کیا۔ اب یہ جو مظاہرین ہیں یہ ڈیفنس کے پڑھے لکھے امیر لوگ ہیں، انہوں نے چیئرمین سی بی سی سے ریزائن کرنے کا مطالبہ کیا اور یہ بھی کہا کہ ہم مزید ٹیکس نہیں دیں گے، سی بی سی کے اکاؤنٹس کا آڈٹ کرایا جائے اور شفاف تحقیقات کر کے رپورٹ سامنے لائی جائے۔ اطلاع بارشوں سے جو نقصان ہوا ہے ان کا بھی ازالہ کیا جائے۔ تو کراچی میں بارشوں سے ڈیفنس اور کنٹونمنٹ کے پوش علاقے ہیں وہ شدید متاثر ہوئے ہیں، جہاں نالے اوور فلو ہو گئے ہیں، نکاسی آب کے مناسب انتظام نہ ہونے کی وجہ سے سڑکوں پر پانی کھڑا ہے اور لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ابھی تک لوگ گھروں میں محصور ہیں۔ تو ڈیفنس اور کلفٹن کے کئی علاقوں میں نہ صرف برساتی پانی کی نکاسی نہیں ہو رہی بلکہ بجلی بھی نہیں کئی روز سے۔ ان میں خیابان سحر، خیابان شجاع، ڈیفنس 22 اسٹریٹ، 26 اسٹریٹ، یہاں پر بارش کا پانی کھڑا ہے اور بدر کمرشل جو اسٹریٹ ہے وہاں بھی پانی جمع ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات درپیش ہے۔ تو بہت کم لوگوں نے دیکھا کہ یہ جو ڈیفنس اور پوش ایریا، ایلیٹ ایریا ہوتے ہیں جہاں کروڑ پتی اور ارب پتی سے کم کیا لوگ رہتے ہوں گے، پہلی بار انہیں بھی ان بارشوں کی وجہ سے جو کہ قدرتی آفات ہے اس کی وجہ سے کافی پریشانی کا سامنا ہے اور نکاسی آب کی کوئی صورتحال نہیں ہے۔ سندھ گورنمنٹ نے اس حوالے سے موقف جاری کیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں جی پانی نکالیں تو پھینکیں کہاں، کیونکہ ہر جگہ تو پانی ہے، تو کوئی ایریا ایسا نہیں کہ جس ایریا میں صرف ایک جگہ سے پانی نکالیں اور دوسرے ایریا میں پھینک دے۔ تو فی الحال وقت انتظار یہ کیا جا رہا ہے کہ پانی آج خود جو ہے وہ ڈرین ہو جائے کسی بھی طریقے سے گزرتے وقت کے ساتھ، لیکن اگر دوبارہ بارش ہو گئی، مزید بارشیں ہو گئی تو صورتحال کیا ہوگی اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے۔ تو بڑی مشکل صورتحال ہے کراچی ڈیفنس کے مکینوں کو کہ وہ کہتے ہیں جی صاف پانی دیتے نہیں اور گندا پانی آپ نکالتے نہیں، اور یہ ڈی ایچ اے ہے یا یہ کوئی کچی آبادی ہے، تو بارش نے سب کو ایکول کر دیا، کیا غریب کیا امیر۔ اب غریب تو بیچارے ہمیشہ بارشوں میں ڈوبتے رہے ہیں، ان کا پانی نکالنے کے لیے نہ وہ احتجاج کر سکتے ہیں، نہ کوئی نکالتا ہے، نہ وہ کوئی سڑکیں بناتا ہے، نہ کوئی جاتا ہے۔ پہلی بار وہ شاید دیکھ کے خوش ہو رہے ہوں گے
خوش تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن جو لگتا ہے مجھے یہ کہ پہلی بار ہم نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ جو کبھی شاید دھرنوں میں، مظاہروں میں یا احتجاج میں شامل نہیں ہوئے، وہ بھی پہلی بار پروٹیسٹر میں شامل ہیں. تو کیا کہیں اس کو اس حکومت کی مہربانی کہیں، چاہے وہ سندھ حکومت ہو، چاہے فیڈرل گورنمنٹ ہو. لیکن جب سے خان صاحب آئے ہیں، امیر غریب جو ہے وہ سب برابر ہی دکھائی دیتے ہیں. تو ایک تبدیلی تو یہ بہرحال نظر آتی ہے. یہاں پہ لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اور بھی بہت سے گرم موضوعات ہیں جن پر بات کریں گے. ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ایک بریک کے بعد ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے. وزیر اعظم عمران خان نے ایک انٹرویو دیا اے آر وائی کے اشرف شریف کو. اس انٹرویو نے نواز شریف کے حوالے سے کچھ اہم باتیں کی. سابق صدر نواز شریف کو بیرون ملک بھیجنے کے حوالے سے خان صاحب کا کیا کہہ رہا تھا. واچ عمران خان. اب وہ ماحول ایسا بن گیا، پہلے تو ڈاکٹرز اوپینین آئے کہ جی وہ بچیں گے نہیں، ان کی جان خطرے میں ہے. 6 گھنٹے کیبنٹ نے ڈیبیٹ کیا کہ کیا کریں اگر ان کی اتنی برے حالات ہیں، ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ بھیجیں یا نہ بھیجیں. بڑی ڈیبیٹ چلی. پھر ہم نے ڈاکٹرز اوپینین، انہوں نے آ کے ڈاکٹرز کا پورا کیبنٹ کے سامنے اوپینین رکھا. پھر اوپر سے عدالت نے ہمیں ایک جگہ کہا گیا کہ اگر ان کو کچھ ہو گیا تو وہ ہم ذمہ دار ہوں گے. اس کے بعد ہم نے پھر انڈیمنٹی، ہم نے کہا کم از کم وہ 7 ارب روپے کی میرے خیال میں کہ انڈیمنٹی بانڈ دیں کہ یہ واپس آئیں گے. شہباز شریف نے گارنٹی دی عدالت کو. اب اس کے بعد وہ باہر چلے گئے. اب جب باہر گئے تو ایک نواز شریف یہاں تھے اور ایک وہ اب باہر ہیں. اب ہم امبیرس فیل کرتے ہیں کہ انہوں نے اب ہم پالیٹکس بھی شروع کر دی ہے. وہ لگ رہے ہیں جب اب دیکھتے ہیں تو کچھ ہے بھی نہیں. تو میرا صرف میں اس کی ایک اسیس کروں گا، این آر او تو ہم نے نہیں دیا. ہم نے تو اپنی پوری کوشش کی جو ہم کر سکتے تھے. لیکن وہ جو ایک پورا فیٹ کمپلی پریزنٹ کی گئی ہمیں کہ ان کی اگر آپ نے کچھ کیا نہ تو ان کو وہ مر سکتے ہیں، وہ شاید پہنچ بھی نہ سکے لنڈن، وہ یہ حالات بتائے گئے. اور اس کے بعد ہمارے پہ ذمہ داری آنی تھی. تو اس کے بعد ہم نے ان کو گڈ فیتھ میں بھیجا. لیکن اب ہم سب ریگریٹ کر رہے ہیں کیونکہ جو اب وہاں بیٹھ کے وہ پالیٹکس بھی کر رہے ہیں، باتیں بھی کر رہے ہیں پولیٹیکل لیڈر سے، تو اب لگتا ہے کہ ہمارے سے غلطی ہوئی. خان صاحب نے بھی یہ بات مان لی ہے کہ انہیں نواز شریف سے نہیں، ان کی سیاست سے پرابلم ہے. یعنی کہ نواز شریف لندن میں بیٹھ کر سیاسی معاملوں میں حصہ نہ لیتے تو خان صاحب کو کوئی مسئلہ نہیں تھا. تو اصل مسئلہ ہی یہ ہے کہ نواز شریف سیاسی طور پر ایکٹیو کیوں ہو رہے ہیں. نواز شریف کو باہر بھیجنے کے حوالے سے حکومت جتنی مرضی وضاحتیں دے لی، مگر حقیقت میں یہ بات مان لی گئی ہے کہ نواز شریف کو باہر بھیجنے کا فیصلہ کبینہ کا تھا. اس کی وجوہات چاہے کچھ بھی ہو، اور نواز شریف حکومت کی مرضی سے گئے ہوں اور لوگ بھی لاکھ کہیں کہ حکومت کو ماموں بنا کے گئے، یا حکومت خود خوشی خوشی یہ تسلیم کر لے کہ ہمیں بیوقوف بنایا گیا. پس پردہ حقیقت یہ ہے کہ نواز شریف کو باہر بھیجنے کے پیچھے جو اصل خواہش یہ تھی کہ نواز شریف کی سیاست ختم کر دی جائے، نواز شریف سیاست میں حصہ نہ لیں. اور ویسے ہی وہ اتنے بیمار تھے کہ ان کے بارے میں یہ گمان کیا جا رہا تھا کہ شاید ہی وہ دوبارہ کبھی اس قابل ہو کہ وہ چلتے پھرتے ہوئے نظر آئے. تو اصل خواہش تو یہ تھی کہ نواز شریف بالکل اب منظر عام سے غائب ہو جائے. تو ممکن ہے یہ سیاسی سرگرمیوں میں حصہ نہ لینے والی بات یا یہ انڈرسٹینڈنگ انہوں نے شہباز شریف سے لی ہو. اسی لیے جب تک شہباز شریف لندن میں رہے، نواز شریف سیاسی سرگرمیوں سے لا تعلق رہے، اور خود شہباز شریف صاحب نے انہیں سیاسی سرگرمیوں سے لا تعلق رکھا. گو اس کا تعلق ان کی میڈیکل کنڈیشن سے تھا، کیونکہ سیاسی سرگرمیوں کا مطلب یہ ہے کہ مینٹلی وہ اس کے اندر پریشر میں رہتے، تو انہیں ریلیف دیا گیا. یہ تو مولانا نے کہہ کر کے نواز شریف سے ان کا رابطہ ہوا ہے، بھانڈا پھوڑ دیا. پھر بھی خان صاحب اگر یہ کہیں کہ این آر او نہیں دوں گا تو ان کی مرضی. اب سعودی عرب نے نواز شریف کو اسی شرط کے تحت اپنے پاس بلایا تھا کہ وہ سیاست میں حصہ نہیں لیں گے. تو ممکن ہے اس بار بھی اسی قسم کی کوئی یقین دہانی کسی کو کرائی گئی ہوگی اور کہ وہ سیاست میں حصہ نہیں لیں گے. مگر یہ بھی تو بتانا چاہیے کہ یہ وعدہ ہوا کس سے تھا. آگے بڑھیں گے اور سہیل وڈائچ بہت سینئر تجزیہ کار اینالسٹ ہیں اور نواز شریف کے حوالے سے ان کا تجزیہ بھی دیکھتے ہیں. ایک صحافی کا، ایک تجزیہ نگار کا تجزیہ کہ وہ کیا اس حوالے سے سوچتے ہیں. واچ دس.
گا. یہ اکتوبر نومبر دسمبر تک کچھ نہ کچھ نواز شریف صاحب کو بھی فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا انہوں نے اسی طرح کی پاکستان میں خاموشی کی سیاست چلانی ہے یا انہوں نے ایکٹیو ہونا ہے, کیونکہ کبھی وائڈ نہیں رہتا, خلا نہیں رہتا. اگر نون لیگ اسی طرح خاموش رہے گی اور مسویت کی سیاست جو ہے اس کی ایک طرح سے حمایت جاری رکھے گی تو اس کی جو نیریٹو تھا پھر وہ آہستہ آہستہ کوئی اور سٹینڈ لے گا, جو بھی سٹینڈ لے گا پھر اس کے ساتھ وہ سیاست ہوتی جائے گی. اب نون لیگ یہ کہتی آئی ہے کہ دیکھیں پہلے بھی ان کو سزا ہوئی تھی اور وہ الیکشن سے پہلے آ گئے, ان کو پتا تھا کہ آتے ساتھ انہوں نے بھی جیل میں چلے جانا ہے, مریم نے بھی جیل میں چلے جانا ہے. اگر دوبارہ ایسا ماحول ہو کہ وہ آئیں اور فوری ان کو دوبارہ جیل ہو جائے تو کیا نواز شریف صاحب دوبارہ یہ قدم اٹھائیں گے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں جب پہلے بھی وہ آئے تھے تو ان کو پتا تھا الیکشن ہے اور الیکشن کے لیے وہ جیل گئے تھے. اگر وہ نہ آتے تو میرا خیال ہے نون کو اور کم ووٹ پڑتے. ان کے آنے کی وجہ سے جو مزاحمتی ووٹ تھا ان کو پڑا. اب بھی وہ کسی بھی پولیٹیکل جنکچر پہ دور نہیں رہیں گے ملک سے. ظاہر ہے وہ کوئی سیاست سے نہ ریٹائر ہوئے ہیں نہ سیاست سے لا تعلق ہوئے ہیں. تو اگر کوئی سیاسی پاکستان کے اندر ایکٹیویٹی ہوگی تو اس وقت وہ ضرور آ جائیں گے. لیکن جتنی دیر تک سیاست نہیں ہوتی یا وہ سیاست شروع نہیں کرتے یا وہ اس کی ٹائمنگ نہیں سمجھتے کہ ابھی ٹائمنگ نہیں ہے, اس وقت تک وہ آ کے جیل جانا کیوں پسند کرے. دیکھیے نواز شریف نے آج نہیں تو کل واپس آنا ہی ہے. ان کے مقدمات اور اپیلیں پاکستانی عدالتوں میں زیر سماعت ہیں. ان کی سیاست کا انحصار بھی انہی فیصلوں سے ہے. اب نواز شریف کے پاس تو جواز موجود ہے کہ ان کی صحت ٹھیک ہو گئی تو واپس آ جائیں گے, لیکن جو چیلنج حکومت نے لیا ہوا ہے تو بال حکومت کے کورٹ میں ہے. حکومت نے دعویٰ کیا ہوا ہے کہ وہ نواز شریف کو واپس لائیں گے. تو نواز شریف ہو سکتا ہے اس چیلنج کو قبول کر لیں کہ حکومت انہیں کیسے واپس لائے گی, اس کے لیے عملی طور پر کیا اقدامات کرے گی. اب پچھلے 3-4 ہفتوں سے وزراء اور ترجمانوں کی فوج ظفر موج مل کر نواز شریف کو واپس لانے کے لیے اعلانات پہ اعلانات کر رہی ہے. تحقیقات کرانے کے بھی دعوے کیے گئے ہیں, لیکن ابھی تک تو ہوا کچھ نہیں. یعنی کھایا پیا کچھ نہیں, گلاس توڑا 12 نے. تو نواز شریف نے جو بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں جس کی پاپولرٹی آج بھی موجود ہے, انہوں نے واپس تو آنا ہی ہے. تو مناسب حالات و واقعات کا وہ انتظار کر رہے ہوں گے. لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس وقت چونکہ لوگ چاہتے ہیں, لوگوں کی خواہش ہے کہ نواز شریف واپس آ کر تحریک چلائے تو واپس آ جائیں گے, تو ایسا بالکل نہیں ہوتا. تحریک ہمیشہ پہلے لوگوں سے اٹھتی ہے. لوگ خود سڑکوں پر نکلتے ہیں تو لیڈر اس کو راستہ دکھاتا ہے, یا پھر خاص طور کسی مشکلات کا شکار ہو جائے ان پر سے ہاتھ اٹھا لیا جائے. تو جو بھی ہے لیڈر کو سچویشن کا انتظار کرنا ہوتا ہے, اور ہو سکتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ اگلے 2-3 مہینے میں سچویشن تبدیل ہو جائے, اس کے بعد وہ واپسی کا فیصلہ کر لیں. آگے بڑھتے ہیں اور شاذ بھٹی تجزیہ نگار ہے, ان کی بھی سنتے ہیں ڈیموکریسی کے حوالے سے اور ملک میں کون سا نظام ہونا چاہیے. اس نظام کے حوالے سے بہت سے لوگوں کو شکایت ہے, ذرا وہ بھی دیکھتے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں ارشاد بھٹی. اس نظام میں 600 سال آج لکھ لیں, میری بات لکھ لیں, 600 سال دے دیں کسی ایماندار آدمی کو, یہ نظام, یہ آئین, یہ قانون, یہ پارلیمنٹ 0/0 0/0 0/0 اس میں مجھ تک نہ ٹیکا پہنچنا ہے, کچھ بھی نہیں پہنچنا, کچھ بھی نہیں پہنچنا. بلیو می مسعود رضا, آخری دو جملے نہیں پلیز, مجھے یہ آئین مجھے نہیں چاہیے, یہ آئین مجھے نہیں چاہیے, یہ جمہوریت مجھے یہ نہیں چاہیے, قانون مجھے یہ نہیں چاہیے, پارلیمنٹ مجھے یہ ایوان صدر گورنر ہاؤس کچھ نہیں چاہیے. مجھے روٹی چاہیے, میرے بچوں کا مستقبل چاہیے, مجھے لا اینڈ آرڈر چاہیے, جان مال کی حفاظت چاہیے, مجھے چھتروں سے بچاؤ خدا کے لیے. یہ مجھے بھی آدھی سہولتیں دو جو میاں محمد نواز شریف کو ہیں, مجھے بھی آدھی وہ ایسائشیں جو بلاول بھٹو کے پاس ہیں, مجھے وہ آدھے بندے دے جو مریم نواز کے پیچھے ہیں, مجھے وہ آدھے نعرے وعدے دعوے خواب دکھا دو, حقیقت کر دو جو عمران خان نے دکھائے ہیں. میرے لیے کچھ نہیں ہے اس نظام. جنہیں جب دودھ ملتا تھا تو کہتے تھے کہ ہمیں دودھ نہیں ملتا, ہمارے بچوں کا دودھ نواز شریف پی جاتا ہے. اب انہیں صرف روٹی کی فکر ہے کہ خدا کے واسطے روٹی دے دو. یہی وہ لوگ ہیں جو تبدیلی سرکار کے آگے یا تبدیلی کے آگے ڈھول بجایا کرتے تھے. اب مسئلہ جمہوریت کا, اگر اس ملک میں جمہوریت نہ ہوتی تو یقین مانے کوئی آواز بھی کہیں سے نہ اٹھتی. جمہوریت نہ ہوتی تو جتنے حقوق اب گنوائے جا رہے ہیں وہ مانگنے کی بھی کسی میں ہمت نہ ہوتی. اگر یہ آئین نہ ہوتا تو کسی کو پتہ بھی نہ ہوتا
کہ اس کے حقوق کیا ہے. یہ آئین ہے جو آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کے رائٹس کیا ہے. یہ جمہوریت ہے جو آپ کو بولنے کی اجازت دیتی ہے. 100% نہ صحیح، لیکن بہت سی باتیں جو میں اور آپ آج کہہ رہے ہیں انہیں کہنے سننے کی اجازت کبھی نہ ہوتی اگر آمریت ہوتی. اب جنہوں نے آمریت دیکھی ہے انہیں جمہوریت کی قدر معلوم ہے. جنہوں نے ماشاء اللہ بھگتے ہیں ان سے پوچھے جمہوریت کی ویلیو کیا ہوتی ہے. جو بادشاہت کے زیر اثر آج بھی زندگیاں گزار رہے ہیں ان سے پوچھے جمہوریت کیسی ہوتی ہے. یہ 2-4 دانشور جو جمہوریت کو بیٹھ کے روزانہ گالیاں دیتے ہیں اور اس کی آڑ میں کسی اور نظام کو آوازیں دیتے پھر رہے ہیں، یہ بازیگر ہیں. یہ قوم کو کھلا دھوکہ دے رہے ہیں. سیاسی نظام کو گندا اور بدبودار ثابت کر کے اس عوام کو ذہنوں سے کھرچنا چاہتے ہیں. تو اس ملک میں یہ لڑائی کوئی نئی نہیں ہے، یہ بہت طویل عرصے سے چل رہی ہے کہ جمہوریت کو گالی دو، سیاستدانوں کو برا بھلا کہو تاکہ یہ ملک ترقی نہ کر سکے. جمہوریت نے دنیا کے بہت سے ملکوں کو ترقی دی ہے. یہ بہت آن ریکارڈ ہے. جس نظام کو یہ گالیاں دیتے ہیں اسی نظام کی وجہ سے ان کے منہ میں زبان ہے. اب آپ کسی عرب ملک میں چلے جائیں جہاں بادشاہت ہے، وہاں کسی بادشاہ کو ذرا برا بھلا کہہ کر دکھائے، اگلے ہی لمحے جلاد گردن اتار دے گا. یہاں پہ لیں گے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے، میں ہوں افتخار کاظمی. FATF ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا، پاکستان کو گرے لسٹ سے نکلنا ہے. اس کے لیے قانون سازی وقت کی ضرورت ہے. حکومت نے کوشش کی کہ قومی اسمبلی سے بل اپروو کرانے کے بعد سینٹ سے اپروو کرایا جائے، لیکن اپوزیشن اس کے آڑے آئی. اس پر حکومتی ترجمان صداقت عباسی بتا رہے ہیں کہ کیوں اپوزیشن کو کیا کرنا چاہیے. دیکھتے ہیں صداقت عباسی. کی ایک پلی لی ہے. ہم نے یہ جو سارا جو یہ باتیں کر رہے ہیں بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں، ہماری تعریف ہی کر رہے ہیں. یہ تو یہ کچھ نہیں کر سکے، یہ تو 35 سال میں ایسا کچھ نہیں کر سکے. ہمارے MPAs کا جب سینٹ میں ہوا ہم نے 20 MPA فارغ کر دی اپوزیشن میں، حالانکہ بہت بڑا دلیری کا کام تھا. یہ ہوتا ہے لیڈرشپ کا اپنا سٹینڈرڈ اور اس کا امپلیمنٹ کرنا اپنی پارٹی میں. ہمیں میسج چلا اس کے بعد دوسری بات، ان کا ابھی سینٹ میں الیکشن ہوا اور یہ وہ کام نہیں کر سکے. عمران خان نے ایک سٹینڈرڈ دیا تھا، انہوں نے اپنے کسی MPA پہ کوئی ایکشن نہیں لیا. ادھر دیکھا اس نے کر دیا اشاروں کے نام میں کبھی ہمیں برا بلا کہا، کبھی کسی اور کو کہا، کبھی خلائی مخلوقوں کا. کام نہیں کر سکتے. ہم انشاءاللہ کر کے دکھائیں گے. یہ دیکھیں نا، ادو نے کہا کہ یہ اچھا اقدام ہے، تو اس وقت آپ کو اس کنسنسس میں تو یہ کہہ رہا ہوں اچھا اقدام ہے. ہماری تعریف بھی کریں اور اپنی غلطی بھی مانیں، اور ہم جو مشکل کام کر رہے ہیں ہم ایک لیڈ لے رہے ہیں نا. اخلاقی معیار سوسائٹی کا اوپر اگر لیڈرشپ نہیں کرے گی، MNAs MPAs نہیں کریں گے، MNAs MPAs بیٹ بکریوں کی طرح بکتے رہیں گے، اس معاشرے کا حال کیا ہوگا؟ لہٰذا یہ ہم کر رہے ہیں اور ان کو پوری طرح سپورٹ کرنا چاہیے. اس میں بھی کوئی NRO نہ مانگ لے، مجھے ڈر ہے اس بات. نہیں، میرا نہیں خیال کہ اچھی بات ہے، میں ان کو اپریشیٹ کر رہا ہوں، وہ ہمارے کسی انیشیٹو کو اچھا کر رہے ہیں. اپنے مفاد کو بھی کریں گے. آپ نے بھی کل کو چیئرمین سینٹ بنانا ہے، ہو سکتا ہے کوئی ہم تو کہہ رہے ہیں نا، جو کام آپ نہیں کر سکے آج ہم کرنے جا رہے ہیں. آپ بالکل آنکھیں بند کر کے ہماری. دیکھیے، حکمران جماعت کا خیال ہی ہے کہ اپوزیشن اس وقت ڈری سہمی ہوئی ہے، اس لیے بل آسانی سے منظور کرا لیں گے اور پھر اس کے بعد جب بل قانون کی شکل میں تبدیل ہو جائے گا تو اس کے ذریعے صرف اپوزیشن کا نہیں بلکہ اور بھی بہت سے لوگوں کا تیا پانچا کر دیں گے. جس کا جی چاہے گا اس کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیں گے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. تو حکمران جماعت FATF پر اپوزیشن کو دباؤ میں رکھنا چاہتی ہے. یہ تعصب موجود ہے کیونکہ بلیک لسٹ ہونے سے بچنا اس وقت سب سے ضروری ہے. حکومت اس وقت گرے لسٹ میں ہے اور حکمران جماعت کو اچھی طرح معلوم ہے کہ اس وقت اپوزیشن کو FATF کے بل کے نام پر دباؤ میں لایا جا سکتا ہے اور اپنی مرضی کے قوانین منظور کرائے جا سکتے ہیں. تو جان بوجھ کر ایسا بل لایا گیا، یعنی ایسی شکیں ڈال دی گئی جو FATF کی ریکوائرمنٹ ہی نہیں ہے. اب اس کا بل اپوزیشن کے نام پہ پھاڑا جا رہا ہے. یہ معاملہ تو اتنا حساس ہے کہ اس پر سیاست ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. ہاں، کچھ شکیں قابل اعتراض ہیں تو ان شکوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے. ویسے بھی یہ بات سب کو معلوم ہے کہ جنہوں نے یہ بل منظور کرانا ہوگا وہ کون ہے اور وہ بل منظور کرا لیں گے. اب اپوزیشن تو اعتراضات کر کے اتمام حجت کر رہی ہے کیونکہ یہ بل منظور ہو گیا تو پھر فیشزم کا راستہ کھل جائے گا. ڈاکٹر حسن عسکری اسی موضوع پر بات کریں تھنک ٹینک میں، ان کی بھی وضاحت سنتے ہیں کہ کیا اپوزیشن
جو اعتراضات کر رہی ہے وہ درست ہے یا نہیں؟ ڈاکٹر حسن عسکری۔ تو آج اس میں کوئی یہ نئی چیز ایڈ نہیں کی جا رہی کہ 90 دن کے لیے پکڑا جائے گا. 90 دن کی پروویژن پہلے موجود ہے. صرف یہ ہے کہ بہت سے جو ایشوز ہیں اب وہ جب اس میں شامل ہو جاتے ہیں تو نیب کی ڈومین میں تھوڑا سا اضافہ ہو جاتا ہے جس پہ یہ شور مچا رہے ہیں. میرا نہیں خیال کہ اس سلسلے میں اگر آپ کے بچے باہر پڑھتے ہیں باہر پیسے بھیجنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. بچے کہاں پڑھیں گے؟ بچے آپ کے یہی امریکہ برطانیہ ادھر ادھر ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں نا. اگر آپ پیسہ تھرو بینکنگ سسٹم بھیجتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ ہنڈی سسٹم کو استعمال کرتے ہیں کہ آپ کا کوئی رشتہ دار وہاں بیٹھا ہے, اپنے بچے وہاں پڑھ رہے ہیں, تو آپ نے کہا میں آپ کے گھر یہاں پیسے دے دیتا ہوں, آپ میرے بیٹے کو فلاں جگہ وہ پیسے دے دیں. یہ پرابلم ضرور آپ کو رائز ہوتی ہے. لیکن اگر آپ بینکنگ سسٹم کے ذریعے جائیں گے, اسٹیٹ بینک کی پرمیشن سے بچوں کی فیس بھیجیں گے, کوئی پرابلم نہیں ہے آپ کے لیے. اسی طرح اگر باہر سے پیسہ آتا ہے, اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اگر $200 بھی آپ کو باہر سے آ جائیں, بینک والے آپ سے ایکسپلینیشن مانگتے ہیں کہ جس کا سورس بتائیے. ٹھیک, تو اس لیے اگر آپ یہ سورس بتا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ $1 بلین ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے اور آپ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں. اچھا, ویسے آپ کے مطابق تو اپوزیشن کی ریزرویشنز جو ہیں وہ غلط ہیں؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ اوور کاشس ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ لا پہلے سے موجود ہے, اسی لا کو اس کی صرف نیب کی ڈومین میں اضافہ ہو جاتا ہے. دیکھیں, اصل مسئلہ منی لانڈرنگ کو دہشت گردی سے جوڑنا اور تاجروں اور صارفین اور تاجروں کو صارفین کی معلومات دینے کا پابند بنانا ہے, اور بغیر کسی وارنٹ اور عدالتی اجازت کے کسی کو بھی محض گرفتار کرنا. اب یہ کون سے قوانین ہیں؟ بعض نظر میں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت جو قوانین لا رہی ہے ان کی وجہ سے ان پر دہشت گردی کا لیبل لگ سکتا ہے. پاکستان میں تاجر اور کاروباری طبقہ جو پریشان ہے, پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ تر تاجر طبقہ ان پڑھ ہے, وہ حساب کتاب سے ڈرتے ہیں, کاروبار زبانی کلامی ہوتا ہے, کروڑوں اربوں روپے کا لین دین پرچیوں پر ہوتا ہے. یہ غلط ہے, لیکن یہ ہوتا آ رہا ہے. اسے جب بھی تبدیل کرنے کی بات کریں گے تو ریئیکشن آئے گا. تاجر بہت بڑی کمیونٹی ہے, تو پرویز مشرف جیسی طاقتور حکومت بھی اسے ٹھیک نہیں کر سکی. تو FATF کا تو مسئلہ یہی ہے کہ پاکستان سے کمائی جانے والی دولت غیر قانونی طریقے سے باہر بھیجی جاتی ہے اور پھر غیر قانونی کاموں کے لیے, خاص کر ٹیررزم کے لیے استعمال ہوتی ہے. یہ ایسا ایلیگیشن ہے, تو اس کے حوالے سے پاکستان پر قانون سازی کے لیے دباؤ ہے. اب دوسرا مسئلہ پاکستان کی گرے اکانومی ہے, جو پاکستان کو ہمیشہ مشکلات سے نکال لیتی ہے. اس کے ریکارڈ کسی کے پاس نہیں ہے. پاکستان پر جب بھی بہت برا وقت بھی آیا ہے تو پاکستان کی اکانومی اندر سے مضبوط رہی ہے. اس کو ٹیکس نیٹ میں لانے کا مسئلہ ہے. اب گرفتاری کے اختیار کاروباری افراد کو خوفزدہ کر دے گے, اور پاکستان میں پہلے ہی کاروبار نہیں ہے, معیشت ٹھیک نہیں ہے, مستقبل میں بھی اس کے اچھے اثرات نہیں نکلیں گے. لیکن چونکہ حکومت بھی مجبور ہے کہ FATF کی شرائط کو پورا کرے, اور اپوزیشن بھی مجبور ہے کہ لوگوں کے تحفظات کو مد نظر رکھے, اگر اس پر پارلیمنٹ میں کھل کر بحث کرا لی جاتی تو سب کو سمجھ آ جاتا کہ کون غلط ہے اور کون صحیح ہے. اب یہ جو چوری چوری اس بل کو پاس کرنے کی کوشش کی گئی ہے, اسی سے مسائل پیدا ہوئے ہیں. آج کے لیے اتنے. کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں, تبصروں, تجزیوں کے ساتھ. پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیں. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا.